الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها إن الدمع لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فتيبوا بها نفسا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. برادران اسلام، عزیزان مکرم، دوستوں اور بزرگوں، چودہ سو 38 ہجری 6 ذی الحجہ کی رات بمطابق 29 اگست 2017 کی رات ہم یہاں اقرار روضۃ القرآن و سنہ لاہور میں ایک دینی محفل میں جمع ہے، جس میں آج ہمارا جو موضوع ہے وہ فضائل و مسائل قربانی کے حوالے سے گفتگو ہوگی. ذی الحجہ کا مہینہ اپنی حیثیت سے بڑا عظیم مہینہ ہے اور اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے. اگلے مہینے سے اسلامی سال، نیا اسلامی سال شروع ہو جائے گا. اس ماہ مبارکہ کی ابتدائی جو 10 راتیں ہیں بڑی عظیم راتیں ہیں. اس کے دن بھی بڑے عظیم ہیں اور راتیں بھی بڑی عظیم ہیں. ان راتوں کی عظمت آپ اس بات سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ابتدائی ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر. بڑی تیزی سے یہ دن گزر رہے ہیں. اس ماہ مبارکہ میں مسلمان 2 اہم عبادتیں سر انجام دیتے ہیں. ایک عبادت کا نام ہے حج اور دوسری عبادت کا نام ہے قربانی. ان دونوں عبادتوں کی اگر تفصیلات پر اور ان دونوں عبادتوں کے پس منظر پہ غور کیا جائے، ان دونوں عبادتوں میں جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کو، وفاؤں کو
قیامت تک کے لیے اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز سے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے احکامات پر جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا، اللہ نے کردار ابراہیمی پہ فخر کرتے ہوئے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، میرا ابراہیم تو بڑا با وفا با کردار، اس نے میرے ساتھ دوستی لگائی ہے اور لگا کے پھر اس نے نبھائی ہے۔ سپیشل اللہ نے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے میرے محبوب، ہم نے اپنے صدیق نبی کا جو ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے، ذرا اس ہمارے خلیل اور ہمارے دوست کا ذکر اپنے امتیوں کے سامنے اور اپنے شاگردوں کے سامنے بھی رکھیے، تاکہ انہیں بھی پتہ چلا کہ اللہ کے با وفا بندے کس طرح ہوا کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ یاری لگا کر پھر یاری کس طرح نبھائی جاتی ہے۔ بہرکیف قربانی ہو یا حج ہو، دونوں عظیم عبادتیں ہیں۔ بہت سے خوش قسمت مسلمان حج کی نیت سے بیت اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ان کے سفر کو، ان کے جانے کو اور وہاں کی ہوئی عبادات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ان کے لیے حج کے تمام ارکان جو ہے وہ آسان فرمائے۔ باوجود تڑپ رکھنے کے جو حضرات، جو مسلمان نہیں جا سکے، دل میں تڑپ تو لیے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ایک نہ ایک دن اللہ انہیں بھی اپنے گھر بلائے گا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے ہم بھی انشاءاللہ جائیں گے۔ تو دوسرے مسلمان اپنے اپنے ملکوں میں قربانی والے عمل کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ہر مسلمان کی دلی خواہش و تڑپ ہے کہ میں اچھے سے اچھا جانور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان کروں۔ اس کے لیے ہر مسلمان تگدو کر رہا ہے اور قربانی کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان فرمائے۔ قربانی نام ہے 10 ذی الحجہ کو اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنا۔ جانور کے ذبح کرنے کا نام قربانی ہے، اور 10 ذی الحجہ کو اللہ کے حضور جو سب سے محبوب ترین عمل ہے وہ یہی جانور کو ذبح کرنا ہے۔ میں نے خطبے میں جو حدیث پڑھی ہے، مسلمانوں کے اہل سنت والجماعت کے ہاں سیاستہ کے نام سے 6 احادیث کی بڑی کتابیں مشہور اور معروف ہیں۔ ان میں ایک کتاب ترمذی بھی ہے، جامع ترمذی۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر
احب الی اللہ من احراق الدم. فرمایا ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے. اور فرمایا کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالی کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اپنے امتیوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا فطیبوا بها نفسا، اے میرے امتیوں اس عمل کو دل کی خوشی کے ساتھ کرنا ہے، اسے اللہ کے حضور اللہ سے انعامات اور اللہ سے اجر پانے کا ایک بہت بڑا اپنے لیے ایک موقع سمجھنا ہے اور خوشی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی اور اپنے محبوب کی اس نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے ہر مسلمان خوشی کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے اور خوشی کے ساتھ کوشش کرتا ہے، غریب ہو یا امیر ہو وہ کوشش کرتا ہے کہ قربانی والا عمل مجھ سے ہو جائے اور میں قربانی کر سکوں. یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کیا جائے اور اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں، اربوں جانور ذبح ہوتے ہیں، اس قربانی میں ہمارا کیا فائدہ ہے، یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ چلیے کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. صحابہ نے پوچھا فما لنا یا رسول اللہ، فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہمارا اس میں کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، تمہارا فائدہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے وجود پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا. قالوا فالصفوف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھترے کے جسم پہ جو اون ہوتی ہے وہ بکرے کے جسم پہ بالوں کی بنسبت زیادہ وہ اون ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟